الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. کل کی آیات میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے احکامات کے آگے، رسول اللہ کے آگے یا ان کے حکموں کے آگے کبھی بھی اکڑ نہ دکھانا چاہیے۔ اللہ نے بڑے سے بڑے متکبر کی اکڑ کو اللہ نے محض ہٹ دھرمی کی وجہ سے ختم کر دیا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ اور فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعے کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو دیکھو کہ کیسے اللہ نے ان کے اوپر احسان کیے کہ فرعون جو ظالم تھا اور اس نے بنی اسرائیل کو ایسا ذلیل کر رکھا تھا کہ انتہائی گھٹیا درجے کا بغیر معاوضے کے کام لیتا تھا، محنت کے کام لیتا تھا۔ وہ قوم جو بدکاری میں مبتلا تھی وہ بنی اسرائیلیوں سے ذلت والے کام لیا کرتی تھی۔ اللہ نے ان کے اوپر پہلا احسان یہ فرمایا کہ ظالم و جابر کی کمر توڑی، اس کو پانی میں ہلاک کیا اور بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ اور دوسرا احسان بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ کی قوم پر اللہ کا یہ تھا کہ اس زمانے کے تمام لوگوں پر اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی۔ تیسرا احسان اللہ نے حضرت موسیٰ کی قوم پر یہ کیا تھا کہ نبی کو بھیجا، بڑے بڑے معجزات دے کر بھیجا، بڑی بڑی نشانیاں دے کر بھیجا، من و سلوہ، ان کے لیے آسمان سے کھانا اترتا تھا، بادل نے ان کے اوپر سایہ کیا۔ تو کل کی آیات میں اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا اور ان کے مقابلے میں سرکش ظالم و جابر متکبر فرعون کی کمر کو اللہ نے کیسے توڑا، کیسے نیست و نابود کیا، اس بات کو ثابت کیا اور فرمایا کہ دیکھو جانے والے چلے جاتے ہیں، کوئی رونے والا بھی ظالموں کے اوپر نہیں ملتا، اور ان کی ساری دولت، ساری وجاہت، ساری مال و دولت، محلات،
دنیا میں دھرے رہ جاتے ہیں، اور انسان چاہے کتنا بڑا متکبر ہو، خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے، اور نہ اس کی دولت اس کے ساتھ جاتی ہے، نہ سونے چاندی کے زیورات جواہرات ساتھ جاتے ہیں، نہ محل کی ایک اینٹ ساتھ جاتی ہے۔ اس بات کو بھی اللہ نے فرعون کے واقعے سے ثابت کیا۔ آج کی آیات میں اللہ پاک یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے بنی اسرائیل پر اس طرح کے احسان کیے کہ جب اللہ کے نبی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھایا کرتے تھے، تو جس طرح آج کے دور کے کافر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بس جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، یہیں مر کر ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ حساب و کتاب نہ ہوگا، اسی طرح کے اعتراضات، کوئی یہ اعتراض نئے نہیں ہیں، بلکہ بنی اسرائیل سے بھی کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیے گئے، اور بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے، تو فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں زندہ کیا جائے گا تو لاؤ ہمارے ماں باپ کو زندہ کر دو۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھلانے کے لیے کفار مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کہتے ہو زندہ ہوں گے تو کرو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ۔ اللہ نے اس کے آج کی آیات میں چند جوابات دیے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے دیکھا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بدکاری سے باز آ جاؤ، ہٹ دھرمی سے باز آ جاؤ، نبی کی باتوں کا مقابلہ کرنے سے باز آ جاؤ۔ دیکھو تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ طاقت میں، قوت میں زیادہ تھے۔ قوم تبع کو دیکھو، یہ یمن کے بادشاہ کا تبع لقب ہوتا ہے، ان کو دیکھو، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور ان سے پہلے دیکھو قوم عاد و قوم ثمود کو دیکھو، جن کو اپنی طاقت پر، علم پر، ہنر پر ناز تھا، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے کبھی بھی نبی کی، قرآن کی، حدیث کی باتوں کا مقابلہ اپنی باتوں سے، اپنے علم سے نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کو اور ہمارے لیے ضروری ہے اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے، زبان بند نہیں کھلے گی۔ اللہ نے جو فرما دیا، نبی نے جو فرما دیا حق ہے۔ اگر مقابلہ کرو گے تو اللہ نے کفار مکہ کو خطاب کر کے کہا، بلکہ دنیا کے ہر کافر سے خطاب کر کے کہا کہ تم سے پہلے بڑے بڑے طاقتور آ گئے، بڑے بڑے اپنے علم پر ناز کرنے والے آ گئے، اپنی عمروں پہ ناز کرنے والے آ گئے۔ اہلکناہم، جس نے بھی مقابلہ کیا، جس نے بھی سرکشی کی احکامات کے مقابلے میں، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ انہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ تو پہلا تو یہ فرمایا، پہلا جواب کہ تم یہ کہتے ہو کہ آباء و اجداد کو پیدا کر کے دکھاؤ، یہ سوال کرنا فضول، کیونکہ نبی نے اگر اللہ نے کچھ فرما دیا تو حق ہمارا ایمان کہ ہم پیدا کیے جائیں گے۔ دوسرا جواب اللہ نے یہ فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنا بڑا کارخانہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے، تو کیا اللہ کوئی کام بیکار پیدا کرتے ہیں؟ لہو و لعب، جس طرح انسان نے کوئی کام کیا، اچھا نہیں لگا، بگاڑ دیا، نہیں، اللہ کا کوئی کام حکمت سے، مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی کام بیکار نہیں ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کائنات کا اختتام بھی ہے، اور اسی دن جب وہ اختتام ہوگا تو اسی دن اللہ تمام اولین اور آخرین کو زندہ کر کے اپنی عدالت میں جمع کریں گے، اور سب کے مقدمات کا فیصلہ جزا یعنی بدلہ یا سزا کے طور پر ہوگا۔ اور جب
جزا اور سزا کے طور پر بدلہ دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ زندہ بھی کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت میں اللہ پاک زندہ کریں گے اس وجہ سے کہ یا تو دنیا میں اچھے کاموں کا صلہ ملے گا یا دنیا کے برے کاموں کا بدلہ اللہ عذاب کی صورت میں دیں گے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ یہ دوسرا جواب۔ تیسرا جواب بھی اللہ پاک نے آج ہی کی آیت میں دیا کہ دیکھو اللہ نے دوبارہ مر کر زندہ ہونے کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ تم نے کہا اور ہم تمہارے کہنے سے زندہ کر دیں۔ کسی کے کہنے سے نہ تو کوئی مرا کرتا نہ کوئی زندہ ہوا کرتا۔ ہاں اللہ نے ایک معین وقت، متعین وقت دوبارہ زندگی کا رکھا ہے۔ وہ کب ہوگا؟ وہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس کے حالات بھی اللہ نے آج کی اخیر کی آیت میں بیان فرمائے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ نہ رشتہ داریاں کام آئیں گی، نہ تعلقات کام آئیں گے، نہ تجارت کام آئے گی، کسی طرح کے تعلقات کام نہ آئیں گے الا من رحم اللہ۔ ہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اللہ کی رحمت کام آئے گی۔ لہذا دنیا میں ساری زندگی اللہ کی رحمت کے امیدوار رہنا چاہیے۔ تو آج کی آیات میں 3 جواب دیے گئے ہیں کہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی بھی اعتراض کرے کہ دوبارہ مر کر زندہ اگر ہونا حق ہے تو ہمارے باپ کو، ہمارے دادا کو، ہمارے نانا کو زندہ کر کے بتلاؤ، تو اس کے جواب اللہ نے دیے کہ یاد رکھو اللہ کے نبی نے اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ زندہ ہونا ہے تو زندہ ہونا ہے۔ اس کے مقابلے میں آرگیومنٹ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کی باتوں کا مقابلہ کیا اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ دوسرا جواب یہ دیا اللہ نے آج کی آیات میں کہ دیکھو اللہ کا کوئی کام حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ دنیا میں اچھے کام جنہوں نے کیے ہیں بدلہ دے گا، اور اگر کسی نے برا کیا ہے تو اس کو بدلہ دے گا، اور یہ بدلہ دینا زندگی دینے کے بعد ہوگا، زندگی دیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تیسرا جواب اللہ نے آج کی آیات میں یہ دیا کہ کسی کے کہنے سے اللہ زندگی نہیں دیتے، بلکہ اللہ کے ہاں جو متعینہ وقت ہے اسی وقت اللہ تمہیں بھی اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی اللہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين۔ اور ہم نے یعنی اللہ نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دے دی۔ فرعون بڑے ذلیل کر کے ان کو تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ کس سے نجات دی؟ یعنی فرعون سے۔ انہو کان عالیا من المسرفین، حقیقت یہ ہے کہ فرعون بڑا سرکش، حد سے گزرے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو اپنے علم کے مطابق دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں معزز تھی، یہ خصوصیت ہے اس کی۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے، تیسری خصوصیت یہ ہے، پہلی خصوصیت کہ فرعون سے نجات دی، دوسری خصوصیت اللہ نے انہیں عزت دی، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کو ایسی نشانیاں دیں جن میں کھلا ہوا انعام تھا، من و سلوہ اترا کرتا تھا اور ان کے اوپر بادل سایہ کیا کرتا تھا۔ ان ہؤلاء لیقولون،
ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین۔ یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، یہ لوگ صاف کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں، بس ہماری وہی پہلی موت ہوگی اور ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ نے اعتراض نقل کیا۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہا کرتے تھے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یعنی دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس دعوے میں سچے ہو، تو ہمارے باپ داداؤں کو اٹھا لاؤ، وہ مر گئے ان کو زندہ کر دو۔ اللہ اب جوابات دیتے ہیں، اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع؟ تبع یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ قرآن کریم نے یہ تو متعین نہیں کیا کہ یہاں کون سا تبع مراد ہے، لیکن اتنا جان لینا چاہیے کہ جو قوم تبع کہا جا رہا ہے یہ یمن کی کوئی قوم تھی۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی کفار مکہ سے پہلے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ یقینی طور پر مجرم تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے آسمانوں اور آسمان و زمین کے درمیان کی چیزیں بے فائدہ کھیل کرنے کے لیے پیدا نہیں کی ہیں، ہم نے انہیں برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون۔ حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن، بدلے کا دن، ان سب کی مقررہ میعاد ہے، ایک وقت متعین ہے کہ سب کو زندہ کیا جائے گا، کسی کے کہنے سے نہیں زندہ کیا جائے گا۔ وہ دن کیسا ہوگا جس دن کوئی حمایتی کسی حمایتی کے ذرا بھی کام نہ آئے گا اور ان میں سے کسی کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ ہاں اگر مدد کی جائے گی تو وہ کون ہوں گے؟ الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرما دے۔ یقیناً اللہ مکمل اقتدار کا مالک ہے، یقیناً اللہ بہت مہربان بھی ہے۔ سبحان